شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالی آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ مال کو روک کر رکھنا، فصلوں کو اپنے پاس روک کر رکھنا، کھانے پینے کی چیزوں کو ذخیرہ کر کے رکھنا تاکہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے اور لوگوں میں ہم اس وقت فروخت کریں گے، مارکیٹ میں ہم اس کو اس وقت لے کے آئیں گے، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت محمد بن عبداللہ عدوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، لا یحتکروا الا خاطی، کہ ذخیرہ اندوز گناہ گار ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کو روکے رکھا تو گویا وہ اللہ تعالیٰ سے بیزار اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ الجالب المرزوق والمحتکر الملعون، ایک شخص سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک اشیاء خوردنی لے جانے والے کی رزق میں اللہ تبارک تعالیٰ فراوانی عطا کی جاتی ہے اور ذخیرہ اندوز پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ ایک مرد حضرت شیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کہ میں اپنے بیٹے کو ذریعہ معاش کے لیے کون سا کسب سکھاؤں؟ آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے مشورہ عنایت فرمائیں کہ میں کون سا کسب معاش سکھاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسب معاش سکھانے کے لیے بیٹے کو گندم کے بیوپاری کے پاس بھی سپرد نہ کرنا، قصاب کے سپرد بھی نہ کرنا، کفن بیچنے والے کے سپرد بھی نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ جب تک گندم کے بیوپاری کا معاملہ ہے تو وہ ہے کہ 40 دن تک گندم روکنے والا اگر اس نے 40 دن تک اپنے پاس گندم کو روکے رکھا، بازار میں فروخت نہ کیا، تو ایسی حالت میں وہ مر گیا، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ بندہ شراب نوشی زانی حالت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملے۔ استغفر اللہ۔ جہاں تک کسائی کا تعلق ہے، کسائی جانوروں کو ذبح کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل سے رحم کا جذبہ نکل جاتا ہے، اور کفن بیچنے والا وہ تو میری امتیوں کی مرنے کی آرزو میں ہوتا ہے، جبکہ میری امت میں سے ایک ایک بچہ بھی مجھے دنیا اور مافیا سے بہت زیادہ پیارا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد ایک مرتبہ ریت کے ٹیلے کے پاس سے گزرا، ٹیلے کو دیکھ کر آرزو کرنے لگا، اگر میرے پاس اس ٹیلے جتنا آٹا ہو تو میں بنی اسرائیل کو ان قحط زدہ دنوں میں آٹا دیکھ کر انہیں کیا سیر کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر میرے فلاں بندے کو میرا یہ پیغام دے دو کہ اگر تمہارے پاس ایک ٹیلے جتنا آٹا ہوتا تو تمہیں اس کا صدقہ کرنے کا جو ثواب ہم محض تمہارے نیک ارادے پر ہی اتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ جب اس عابد نے نیک نیتی سے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور مسلمانوں کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا جذبہ ظاہر کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے اس کے اجر کی خوشنودی کی ایک نبی کے ذریعے سنا دی۔ لہذا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی شفیق و رحیم رہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، حضرت مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں 6 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک، جن چیزوں کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لے رکھی ہے یقین قلب سے ان کا اعتقاد رکھنا، فرائض کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، ہمہ وقت ذکر الہی میں اپنے دل کو اپنی زبان کو مصروف رکھنا، شیطان کی موافقت نہ کرنا کیونکہ وہ تو مخلوق سے
حسد کرتا ہے، دنیا بات کرنے میں ہی نہ کھو جانا ورنہ تیری آخرت خراب ہو جائے گی، ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا۔ فقیر سمرقندی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی چاہے، ان کے لیے مہربانی کے جذبات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ 11 علامتیں ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر ہے کہ مال کو جمع کرنے کی لالچ، حرص، دنیاوی لذتوں اور شہوات کی خواہش کرنا، فحش گفتگو کثرت سے کرنا، نماز کی ادائیگی میں سستی برتنا، حرام مشتبہ چیزیں کھانا، فاسقوں کی صحبت اختیار کرنا، بد اخلاق ہونا، متکبر اور مغرور ہونا، مسلمانوں کے لیے مہربان نہ ہونا، بخیل اور کنجوس ہونا، لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو فراموش کرنا۔ یعنی جب انسان موت سے غافل نہ ہو تو وہ لا محالہ اشیاء خوردونی کا ذخیرہ جمع کر کے روکے نہ رکھے گا، بلکہ مسلمانوں پر مہربانی کرتے ہوئے اسے بازار میں لا کر بیچ ڈالے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے والا فرمائے، اور دین سے جڑ جانے والا، دین سے ایسا اللہ تعالی ہمیں جوڑ دیں کہ اللہ تعالی سے ہمارا رشتہ جڑ جائے اور ہم جو ہے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔